السلام علیکم۔ روزانہ سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بانو کی شادی کو کچھ ہی سال گزرے تھے۔ وہ حیدرآباد سے بیاہ کر کراچی آئی تھی۔ زندگی روایتی انداز میں رواں دواں تھی۔ اس دوران وہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ بیٹی 3 سال کی تھی اور بیٹا 1.5 سال کا تھا۔ مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ گھر میں ساس اور 2 نندیں تھیں۔ اسے خاصا محتاط رہنا پڑتا تھا، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی کو بری لگ ہی جاتی تھی۔ دونوں بچے بھی اسے خوب ستاتے تھے۔ وہ اکثر سوچتی، جانے اماں نے ہم 5 بہن بھائیوں کو کیسے پالا ہوگا، جبکہ وہ لوگ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اوپر کے کاموں کے لیے ماسی آتی تھی۔ وقت روز کچھ نیا سکھاتے ہوئے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کے بیٹے کو بخار نے آ لیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، دوائیاں لیں، مگر بخار لمبا ہوتا چلا گیا۔ وہ سارا دن اس کی پٹی سے لگی رہتی، چاہتے ہوئے بھی گھر کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دے پاتی۔ دونوں نندیں کالج کی پڑھائی کا بہانہ بنا کر کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں۔ برا ہوا کہ انہی دنوں ماسی نے آنا بند کر دیا۔ محلے والوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ بانو کی ساس کا موڈ خراب رہنے لگا۔ ایک دن بانو کا میاں کام پر جانے لگا تو انہوں نے حکم صادر کیا کہ آج ہی نئی ماسی کا انتظام کرو، گھر کے کاموں کا حرج ہو رہا ہے۔ بیٹا سر تسلیم خم کرتا کام پر چلا گیا۔ اگلے دن ہی 2 چمک چھلو قسم کی کام والیاں موجود ہوئیں۔ ساس نے تھوڑی سی تحقیق کے بعد انہیں اوکے کر دیا۔ جانے کیوں بانو کو وہ روز اول سے ہی مشکوک سی لگی، مگر وہ مصلحتاً خاموش رہی، البتہ کوشش کرتی کہ ان پر نظر رکھے۔ بیٹے کا بخار اتر گیا تھا، مگر وہ چڑچڑا بہت ہو گیا تھا، سارا وقت ماں سے چپکا رہتا۔ اس دن ساس نے اچانک ایک ہمسائی کے ساتھ بازار جانے کا پروگرام بنا لیا اور وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ نندیں بھی کالج گئی ہوئی تھیں۔ کام والیاں آئیں تو وہ مسلسل ان کے ساتھ لگی رہی۔ کمرے اپنے سامنے صاف کروا کے بند کیے اور لاؤنج کی صفائی کرانے لگی۔ بیٹا اس دوران اس کے کندھے سے لگا ریں ریں کرتا رہا۔ بانو اس کا فیڈر بنانے کچن میں چلی گئی۔ واپس آئی تو بیٹی کچھ کھانے کی ضد کرنے لگی۔ پھر اسے دوبارہ کچن میں جانا پڑا۔ اسی دوران ڈور بیل بجی اور اس نے کچن سے ہی آواز دے کر کام والی کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ کچن سے واپس آئی تو ساس لاؤنج میں پڑے تخت پر بازار سے لائے شاپنگ بیگ رکھ رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس لا کر انہیں دیا۔ اس دوران اس نے نوٹ کیا کہ کام والیاں غائب ہیں۔ اس نے ساس سے پوچھا کہ وہ دروازہ کھولنے گئی تھیں، کہاں گئیں؟ ساس نے کہا کہ ہاں، دروازہ تو انہوں نے ہی کھولا تھا، اب ذرا سامنے والی ہمسائی کی بات سننے گئی ہیں۔ سارا کام ادھورا پڑا ہے، کیوں جانے دیا آپ نے؟ کچھ نہیں ہوتا، آ جائیں گی ابھی، تم ذرا یہ خریداری دیکھو۔ ساس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بانو کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں گئی تو دل دھک سے رہ گیا۔ کمرے کی الماری اور دروازے کھلی تھی اور اس کا سارا زیور، ماہانہ اخراجات کی مد میں رکھی نقدی غائب تھی۔ وہ بے اختیار روتی ہوئی ساس کے پاس گئی اور سارا ماجرا سنایا۔ اے ہائے ہائے، یہ تو ہونا ہی تھا، کم لاپرواہ نہیں ہو تم، سب کچھ تو کھلا پڑا ہوتا ہے۔ آج کتنے دنوں بعد میں گھر سے نکلی اور بی بی نے لٹیا ہی ڈبو دی۔ وہ ہونک سی ہو کر رونا بھول گئی اور لگی صفائیاں دینے کہ سب کچھ لاک تھا اور اس نے کام والیوں کی مسلسل نگرانی بھی کی تھی، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ ساس نے بیٹے کو فون کھڑکا دیا۔ وہ بھی خبر سن کر بھاگا چلا آیا۔ سب میری غلطی ہے کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا، یہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کاش اسے ماہانہ اخراجات کے پیسے ہی نہ دیے ہوتے، وہ تو بچ جاتے کم از کم۔ اب کیسے پورا کروں گا سب؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا اور بانو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی، ساری رسمی کارروائیاں ہوئیں، مگر ان عورتوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ انہی دنوں محلے میں اور بھی وارداتیں ہوئیں۔
یقیناً کوئی پیشہ ور گروہ سرگرم تھا۔ بانو بہت پریشان تھی، چھپ چھپ کر روتی اور کسی معجزے کی منتظر رہتی۔ گھر کے سب افراد اس سے کھچے کھچے رہتے۔ میکے والوں کو اس واقعے کی کچھ خبر نہ تھی، نہ ہی وہ بتانا چاہتی تھی۔ بانو کے شوہر نے قسم کھائی تھی کہ بھول کر بھی آئندہ اس کے پاس پیسے نہیں رکھوائے گا۔ ایک دن حیدرآباد سے ماں کا فون آیا تو بے اختیار اس کا دل بھر آیا اور وہ سسک اٹھی۔ ماں صدقے کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ گھر میں سب خیریت تو ہے نا؟ وہ بول اٹھی۔ تب بانو نے نہ چاہتے ہوئے مختصراً سارا واقعہ سنایا۔ اگلے ہی دن ماں ہانپتی کانپتی بانو کے پاس پہنچ گئی۔ آتے ہی بانو نے چٹا چٹ بلائی لی، بچوں کو بلا کر سینے سے لگایا اور بولی، جب تم نے مجھے ساری بات بتائی تو میں نے سب سے پہلے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ اللہ نے میرے بچوں کو محفوظ رکھا۔ پیشہ ور عورتیں تھیں، یقیناً اپنے ساتھ ہتھیار بھی رکھتی ہوں گی۔ اچھا ہوا جو خاموشی سے نکل گئیں، اگر تم مزاحمت کرتی، توبہ توبہ، مجھے تو یہ سوچ کر ہی ہول اٹھتے ہیں۔ جانے والی چیز تھی، چلی گئی، سمجھو تمہارے اور بچوں کا صدقہ چلا گیا۔ چیزوں کا کیا ہے، پھر بن جائیں گی۔ پھر وہ ذرا سانس لینے کو رکی اور اپنے بوسیدہ سے پرس سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال کر بولی، یہ اماں کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ رکھ لے۔ یہ کیا ہے اماں؟ میں نہیں لے سکتی، بانو نے انکار کیا۔ بس بس، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم ماں بیٹی کی آپس کی بات ہے۔ ماں نے محبت سے بانو کا ہاتھ دبایا۔ بانو نے دیکھا ننھی سی پوٹلی میں چھوٹے سے سونے کے ٹاپس، ایک انگوٹھی اور لاکٹ ماں کے خوبصورت دل کی طرح جگمگا رہے تھے۔